العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم بے شک اے قرآن رہنمائی کرتا ہے بہت ہی سیدھے قرآن و حدیث دی طرف وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والے انو اے قرآن جنت دی خوشخبری دیندا ہے الذین یعملون الصالحات بے شک او لوگ جڑے نیک عمل کرنگے ان لہم اجرا کبیرا بے شک انہاں واسطے بہت بڑا اجر ہوئے گا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اور بے شک او لوگ جڑے ایمان والے نہیں بن جاندے آخرت ایمان نہیں رکھ دے انہاں واسطے اساں دردناک عذاب تیار کر کے رکھے ہے صدق اللہ العلی العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دے واسطے نے درود و سلام آقا دو جہاں شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واسطے نے پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم البرکت اور پر حکمت کتاب دا پارہ 15واں سورت دا نام سورہ بنی اسرائیل یہ سورت دیاں 2 آیات بینات 9 اور 10 نمبر آیت کریمہ
اور انہاں دا ترجمہ عام فہم زبان دے اندر گوش گزار کیتا ہے۔ اللہ کولوں دعا ہے کہ اللہ مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو ساریاں نوں اِہدے اُتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا ہی بابرکت مہینہ، اس مہینے دے نال قرآن مجید دا بڑا تعلق ہے۔ اعتکاف دا تعلق ہے اور لیلۃ القدر بڑی ہی اجر والی رات۔ یہ تین چیزاں میں انشاءاللہ العزیز اس مختصر جے وقت دے اندر بیان کرن دی کوشش کراں گا کہ انہاں دی فضیلت کی ہے، اجر کی ہے، ثواب کی ہے، اور جیڑا اے تو محروم ہو جاندا ہے اونوں سزا کی ہے۔ دعا کرو اللہ سانو رمضان المبارک دے اس مہینے دیاں نیکیاں سمیٹن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ احکم الحاکمین، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رمضان دے مہینے دے اندر ہر رات ایک منادی کرنے والا منادی کردہ 3 مرتبہ اللہ اعلان کرواندے نے کہ ہے کوئی منگن والا جیدے کول اولاد نہیں، مکان نہیں، دکان نہیں، کاروبار نہیں، صحت نہیں، میرے کولو منگے میں انہوں عطا کر دیا۔ وہ فرشتہ اعلان کردہ ہے، قاری صاحب تھوڑا ہے نا آواز کٹا دو میرے پاس، باہر دا بھی اندر دا بھی تھوڑا تھوڑا کٹا دو۔ اعلان کرنے والا اعلان کردہ ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں او دی توبہ قبول کر کے او دے سارے گناہ معاف کر دیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بابرکت مہینے دے اندر اللہ احکم الحاکمین عام مسلمانوں دوزخ تو آزاد فرما دیندے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ اس قدر والی رات دے اندر عبادت کردہ او دی نیت ایمان دی ہوئے، او دی نیت ثواب دی ہوئے، حدیث پاک دے الفاظ نوٹ فرمانا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ رات دے پچھلے دہاکے دے اندر، اس مہینے دے پچھلے دہاکے دے اندر اللہ رب العالمین دیاں عبادتاں کردہ، اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کردہ رہندہ، اللہ رب العالمین دا ذکر کردہ رہندہ، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے درود پڑھتا رہندہ، اللہ رب العالمین کو
کولوں اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگدا رہندا پر شرط وے ایمان وقت صابر او دی نیت ایمان دی ہوئے بندہ مسلمان ہوئے او دی نیت اجر دی ہوئے او دی نیت ثواب دی ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے غفر لہو ما تقدم من ذنبہ اللہ رب العالمین او دے پچھلے گناہ سارے معاف فرما دیندے نے میرا خیال ہے کہ انسان دے ساری زندگی دے گناہ اگر اللہ معاف کر دے یہ 10 دن 10 راتاں عبادت کرن دے نال تے میرا خیال ہے سودا مہنگا اللہ سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سے آبائے کرام نے اندر درس ارشاد فرما رہے ہیں اور بنی اسرائیل دے 4 انسان 4 عابد اللہ دی عبادت کرنے والے جنہاں نے عبادت 80 سال عبادت کیتی ہے ایک لمحہ بار بھی اللہ رب العالمین دی نافرمانی نہیں کیتی 80 سال عبادت کیتی حضرت ایوب علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت حزقیل علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام 80 سال عبادت کیتی ہے اللہ دی نافرمانی نہیں کیتی صحابہ کرام پریشان ہو گئے عرض کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ساڑیاں تے اینیاں زندگیاں ہی نہیں آپ نے خود فرمایا میری امت دیاں عمران 60 تو 70 دے درمیان نے کوئی خوش نصیب ہوئے گا جیڑا 70 تو بچ جائے گا 80-90 سال ہو جائے گا 100 سال 125 سال ہو جائے گا مگر عموماً عمران 70 تو 60 تو 70 دے درمیان ہون گیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پریشان ہو جان دینے اللہ رب العالمین قرآن نازل فرمان دینے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر اللہ رب العالمین نے اے سورت نازل فرمائی اور فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام نو سنا دے کہ اونا لوگوں نے انی اللہ دی عبادت کیتی ہے تو آڈی امت دی عظمت دے شان دے مقام وے ایک رات عبادت کرو گے اللہ 80-83 سالان دی عبادت دا اجر عطا فرما دیں گے اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اور قدر والی رات دی فضیلت اور عظمت کیے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے جدوں لیلۃ القدر ہوندیے حضرت جبرائیل علیہ السلام آؤندے نے انہاں دے نال رحمت دے فرشتے بھی آؤندے نے ساری رات سلام دی نال گزر دیے بڑی اچھی رات گزر
گزر دیے جدوں فرشتے واپس جاندے نے آسمانی فرشتے پوچھ دینے اے جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العالمین نے مسلمانہ نل کی سلوک کی تینا حضرت جبریل فرمان دینے اللہ رب العالمین نے سارے مسلمانہ دے گناہ معاف کر دیتے نے مگر 4 بندے ایسے نے جنہوں اللہ رب العالمین نے معاف ہی نہیں کیتا لیلۃ القدر دی فضیلت ہے اللہ سارے مسلمانوں عام معافی دا اعلان کر دے 4 بندے کیڑے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ ہمیشہ ہی شراب پین والا باز ہی نہیں آ رہا اینا برکتاں والا رحمتاں والا نیکیاں والا جدے اندر بہت زیادہ نیکیاں ایک نیکی کرے اللہ 1400 گنا تک اجر عطا کر دے انہوں سمجھ نہیں آ رہی او دے نصیب ماڑے نے شراب بیوی جا رہے ہے اور دوسرا بندہ ہووے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا رشتہ داریاں نو توڑن والا ہے اللہ او دے بھی گناہ معاف نہیں کردا اور تیسرا بندہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے دل دے اندر اپنے بھائیاں واسطے کینہ اور بغض رکھ دے دشمنی رکھ دے یہ 3 ہو گئے اور چوتھا بد نصیب ہوئے ایڈا برکتاں والا رحمتاں والا مہینہ جیڑا والدین دا نافرمان ہے اللہ او دے گناہ بھی معاف نہیں دے کردا دعا کرو اللہ جنہ دے والدین حیات نے اللہ انہاں نو خدمت کر کے جنت واجب کرن دی توفیق عطا فرمائے اے والدین میں سمجھنا اے دے میوہ ہی بڑا مٹھا ہے جنہ کول نہیں انہاں نو پوچھ کے بیکھو جنہ دے چلے گئے نے انہاں نو پوچھ کے بیکھو کہ والدین دی عظمت کی ہے والدین دا پیار کی ہے والدین دی محبت کی ہے اللہ قرآن و سنت دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ 10 رات اعتکاف مسجد دے اندر کردہ آخری عشرے دے اندر حدیث پاک دے الفاظ نوٹ فرمان اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دینے من اعتکف عشرن فی رمضان کانک حجتین و عمرتین جیڑا بندہ 10 رات رمضان المبارک دیاں آخری دہاکے دے اندر 10 رات اللہ دی عبادت کر دے ایمان واحد صابن اللہ رب العالمین انہوں 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمریان دا ثواب عطا فرما دیندے نے اعتکاف دی عظمت اور فضیلت اور ثواب اور اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ کاروباری ہے بڑا مصروف ہے اعتکاف نہیں کر سکتا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من مشا فی حاجت اخیہ کان خیر اللہ من اعتکف 10 سنین جیڑا بندہ
کسے حاجت مند بھائی دے نال چل پیندا ہے، او دی حاجت پوری کر دیندا ہے، کوئی سفارش کردا ہے، کوئی پیسہ دھیلا لگدا ہے لا دیندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ رب العالمین اونوں 10 اعتکاف دا اجر عطا فرما دیں گے۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَمَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، جیڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے ایک رات دا اعتکاف کردا ہے، صرف ایک رات دا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جعل اللہ بینہ و بین النار 3 خنادق، اللہ رب العالمین او دے مسلمان دے اور جہنم دے درمیان 3 خندقاں دا فاصلہ کر دیندے نے۔ اور فاصلہ ہے خندق نہیں کہ 10 فٹ دی یا 12 فٹ دی یا 20 فٹ دی، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خندق زمین و آسمان جنی ہے، 3 خندقاں دور چلا جائے جہنم تو۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن نازل ہو رہے ہیں، اللہ فرماندے نے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک دے اندر اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے نے یہ قرآن جنتیاں خوشخبریاں دین والا ہے، اور جڑے بندے نیک عمل کرن گے ان لهم اجرا کبیرا، او نواز دے اللہ رب العالمین نے بڑا اجر تیار کر کے رکھے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین اگلی آیت کریمہ دے اندر اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے نے وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جڑے لوگ آخرت نو نہیں مان دے اعتدنا لهم عذابا علیما، ان واسطے دردناک عذاب تیار کر کے رکھے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن نازل فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اے دنیا جہان دے لوگ، اللہ رب العالمین نے کسے ایک خاص طبقے نو مخاطب نہیں فرمایا، اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت نو مخاطب فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تو آٹے کل نصیحت آ گئی ہے، اے دے اندر احکامات نے، اے دے اندر اللہ دے حکم موجود نے، اللہ رب العالمین دے نہیں موجود نے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ،
جیڑا تواڈیاں سینیاں اندر کفر بڑھ گیا ہے، جیڑا تواڈیاں سینیاں اندر منافقت بڑھ گئی ہے، جیڑے تواڈیاں سینیاں اندر بدعت بڑھ گئی ہے، جیڑی تواڈے سینیاں اندر ریاکاری بڑھ گئی ہے، جیڑی تواڈیاں سینیاں اندر ایک غلاظتاں دنیا دیاں بڑھ گئیاں نے، دنیا دیاں لالچاں بڑھ گئیاں نے، اللہ فرماندے نے شفا لما فی الصدور، اے سینیاں دی شفا ہے، اے سینیاں نو صاف کر کے رکھ دیندا ہے۔ بندہ قرآن سن کے تے ویکھے، بندہ قرآن پڑھ کے تے ویکھے، بندہ ترجمہ پڑھ کے تے ویکھے، بندہ قرآن دیاں تلاوتاں کر کے تے ویکھے، بندہ قرآن حفظ کر کے تے ویکھے، اللہ رب العالمین دیاں رحمتاں کیویں نازل ہوندیاں نے۔ اللہ فرماندے نے ہدی و رحمت للمؤمنین، اے دنیا جہان واسطے ہدایت نامہ بن کے آئے ہیں، زندگی کیویں گزارنی ہے اے دے اندر رہنما اصول موجود نے، اے رحمت ہی رحمت بن کے آیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ایک بندہ اللہ کولو دعا کر دے بیا، اللہ کولو سوال کر دے بیا، اللہ کولو اولاد منگ دے بیا، اللہ کولو کاروبار منگ دے بیا، اللہ کولو صحتاں منگ دے بیا، اللہ کولو زمین و پلاٹ منگ دے بیا، دعاواں کری جا رہے ہیں، ایک بندہ نماز پڑھدا جا رہے ہیں، ایک بندہ نماز پڑھدا جا رہا ہے، اپنے رب کولوں دعاواں منگدا جا رہا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، ترمذی شریف اندر حدیث پاک موجود ہے، ایک بندہ بیٹھا ہے، وہ کچھ بھی نہیں مانگدا، اپنے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کری جا رہا ہے، اللہ کولوں کوئی سوال نہیں کردا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، اللہ وہ قرآن پڑھن والے نو بن منگیا جو نہیں بھی منگیا اللہ ہر چیز ہی عطا کری جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يُزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ فرماندے نے ایسا قرآن نازل فرمایا ہے، اے دے اندر شفائی شفائے، قرآن پڑھن والے ہوتے، قرآن سنن والے ہوتے، قرآن تے عمل کرن والے ہوتے، اللہ دیاں رحمتاں نازل ہون گئیاں، تے اللہ فرماندے نے وَلَا يُزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ جیڑا ظالم اے دے لو منہ موڑے گا او دنیا دے بھی خسارے چ رہے گا، دے آخرت بھی کاٹے چلا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ سانو سارے انو قرآن پڑھن والا بنا دے، قرآن سنن والا بنا دے، قرآن دے عمل کرن والا بنا دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے افضل عبادت امتی تلاوت القرآن، میری امت دی بہترین عبادت ہے جیڑا بندہ قرآن پڑھدا رہندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تواڈے نالوں بہترین دنیا دے اتے انسان ہوئے جیڑا قرآن دیاں تلاوت کردا رہندا ہے، قرآن پڑھدا رہندا ہے، قرآن طلباء نو پڑھاندا
پڑھدا رہندا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انہاں کول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نے تے عرض کردے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مینوں کوئی نصیحت کرو نا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر قرآن پڑھایا کر قرآن نال دل لگا لے قرآن نو اپنے دل دی بہار بنا لے قرآن نال دل لگا لے قرآن دے مطلب سمجھیا کر قرآن دی تفسیر سمجھیا کرنا حضرت ابو ہریرہ عرض کردے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مینوں لبے گا گی میں قرآن پڑھاں گا بھی قرآن پڑھاواں گا بھی اللہ دے پاک پیغمبر دا اجر تے ثواب کی ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے ابو ہریرہ دنیا تو ساری ٹر جانا ہے جدو تو دنیا تو فوت ہوئے گا تیری قبر دے اتے بلن آگا 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا قرآن پاک اللہ دی کلام ہے اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث قدسی کہ اس قرآن دی فضیلت اس دنیا دے اتے اس طرح جویں اللہ دی فضیلت پوری دنیا دے اتے دعا کرو اللہ سانو قرآن والا بنا دے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اقرأوا القرآن فإنه یاتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ اے میرے صحابہ رہندی دنیا تک دے لوگ آن والے قرآن پڑھیا کرو فإنه یاتی یوم القیامت قرآن قیامت دے دن آئے گا پڑھن والے دی سفارش کرے گا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اونی دیر تک قرآن سفارش کردا رہے گا جنی دیر تک اللہ او دے گناہ معاف کر کے جنت دا داخلہ عطا نہیں کر دیندے قرآن دیاں عظمت اور قرآن دیاں شانہ کہ جیڑا انسان دے وال نسبت کر لیندا ہے اللہ او دی عظمت اور شان بھی بڑھا دیندا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے من جعل امامہ قادہ الی الجنہ جیڑا بندہ قرآن دیاں تلاوتاں کردہ ہے قرآن دیاں تلاوتاں سندہ ہے قرآن دے اتے عمل کرن دی کوشش کردہ ہے قیامت دا دن ہوئے گا قرآن اگے اگے ہوئے گا بندہ پیچھے پیچھے ہوئے گا اے قرآن جنت دے اندر داخل کر دے گا